قدیم زمانوں کی بات ہے کہ ایک دور تھا جب جادو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ فضا کی خوشبو، ہوا کی سرگوشیوں اور دلوں کے رازوں میں بھی موجود تھا۔ اس دور میں ایک خوبصورت ریاست تھی جس کا نام تھا نورستان۔ پہاڑوں سے گھری، ندیوں سے سجی اور سورج کی کرنوں میں نہائی ہوئی یہ ریاست علم، عدل اور جادو کے توازن سے قائم تھی۔ نورستان کی سب سے قیمتی شے تھی اس کی واحد وارث، شہزادی الینا حسن میں بے مثال تھی۔ اس کی آنکھیں نیلے آسمان کی طرح گہری، بال سیاہ رات جیسے لمبے اور آواز ایسی جیسے کسی وادی میں بانسری بج رہی ہو۔ لیکن اس کے اندر چھپی تھی ایک اکڑ، ایک غرور جو وقت کے ساتھ پالا گیا تھا۔ اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ وہ سب سے الگ ہے، سب سے بہتر، اور دنیا اس کے لیے بچھائی گئی ایک شاہی چادر ہے۔ محل میں اس کے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا۔ خادمائیں اس کی ناک کی جنبش پر کام کرتی، مگر اس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں چھپی تھکن، کسی کے ہاتھوں کی لرزش یا کسی کے دل کی آواز نہیں سنی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے شاہی دربار میں اعلان کیا، شہزادی الینا بادشاہت کی وارث بننے کے قابل ہے، لیکن اس پہ روایت سے تنہائی کا سفر کرنا ہوگا۔ یہ اعلان سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سفر نورستان کی قدیم رسم تھی۔ ہر وارث کو تخت نشین ہونے سے پہلے تنہا سفر پر بھیجا جاتا تاکہ وہ غرور سے پاک ہو اور عوام کا درد سمجھے۔ شہزادی بھڑک اٹھی، کیا مطلب؟ میں اکیلی جنگل میں جاؤں گی؟ میں شہزادی ہوں، نوکر نہیں۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، بیٹی، تاج صرف سر پر نہیں، دل پر بھی سجتا ہے۔ جنگل تمہیں وہ دکھائے گا جو محل کی دیواریں چھپا لیتی ہیں۔ اگلے دن صبح الینا سادہ لباس میں بغیر کسی خادم کی ایک مضبوط گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ اس کے ساتھ صرف ایک مشکیزہ، تھوڑا سا خشک کھانا اور ایک پرانا نقشہ تھا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی سے پہلی بار احساس ہوا کہ خاموشی بھی شور کرتی ہے۔ ہر طرف درختوں کی سرگوشیوں، ہوا کی گونج اور پراسرار سائے۔ دن کی روشنی کے باوجود کچھ تو ایسا تھا جو دل کو بے چین کر رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، سورج ڈھلنے لگا، تھکن، بھوک اور غصہ مل کر اس کے چہرے پر چھا گئے۔ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی وہ، تبھی ایک نرم، ترستی ہوئی آواز سنائی دی، تھک گئی ہو بیٹی؟ اس نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک نئی سی بوڑھی عورت تھی، سفید بال، چھری دار چہرہ، ایک لکڑی کے سہارے سے جھکی ہوئی کمر۔ میں شہزادی ہوں، تمہیں کیا حق ہے مجھ سے سوال کرنے کا؟ شہزادی الینا نے اس سے کہا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت ہنس دی، شہزادی ہو، پھر بھی جنگل میں تنہا ہو، لگتا ہے کچھ سیکھنے آئی ہو۔ عورت نے اپنی پوٹلی سے کچھ خشک میوے نکالے اور الینا کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، کھا لو، تھکن صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی ہوتی ہے۔ الینا نے میوے زمین پر پھینک دیے اور کہا، جو تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے افسوس سے سر ہلایا، غرور روشنی کو کھا جاتا ہے، لیکن وقت سکھاتا ہے بچی،
اسی لمحے ہوا تھم گئی، جنگل میں جیسے ہر شے رک گئی ہو، درخت خاموش، پرندے غائب اور زمین لرزنے لگی۔ اچانک الینا کے قدموں تلے کی زمین پھٹنے لگی اور وہ ایک گہرے گڑھے میں گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی، ایک ٹھنڈا، سنسان، سایوں سے بھرا ہوا کمرہ۔ دیوار پر صرف ایک آئینہ لگا ہوا تھا، مگر جب وہ اس میں دیکھتی تو اپنا چہرہ نہیں بلکہ ماضی کے مناظر دکھائی دیتے، جہاں ایک خادمہ جو اسے جگانے آئی ہو اور اس پر پانی پھینکا گیا، ایک غریب بچہ جو محل میں داخل ہوا ہو اور شہزادی نے خود کھیل کر باہر نکال دیا، اور وہ لمحہ جب اس نے بوڑھی عورت کو ٹھکرا دیا، الینا کا دل دہل گیا۔ پہلی بار وہ شرمندگی سے روئی، آنسو اس کے غرور کو بہا لے گئے۔ تبھی روشنی ہوئی اور وہی عورت نمودار ہوئی۔ اب وہ عام عورت نہیں بلکہ ایک جادوگرنی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کی نوک سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں وہی ہوں جسے تم نے حقیر جانا، میں تمہارا امتحان تھی۔ یہ سن کر الینا خاموش رہی۔ جب جادوگرنی بولی، تمہارے دل نے آج پہلا سچ بولا ہے، اور جب دل سچ بولتا ہے تبھی روشنی پیدا ہوتی ہے، مگر یہ صرف آغاز ہے۔ اب جادوگرنی نے اسے 3 آزمائشوں سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی آزمائش میں الینا کو ایک چھوٹے گاؤں میں لے جایا گیا، جہاں سب لوگ ہنس رہے تھے مگر آواز کے بغیر۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹیں تھیں مگر آنکھوں میں درد۔ یہ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، مگر کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ تم سن سکو گی؟ جادوگرنی نے اس سے کہا۔ الینا نے لوگوں کے درمیان وقت گزارا، ان کی نظروں، حرکات اور خاموشی کو پڑھا، اور پہلی بار وہ سن پائی جو لفظوں سے نہیں کہا جاتا۔ اگلے دن وہ ایک جھیل پر پہنچی، اس میں جھانکا تو اپنے چہرے کے بجائے وہ شکل دیکھی جو دوسروں نے اس کے غرور سے دیکھی تھی، ایک سرد، بے حس اور خود پسند لڑکی۔ وہ چکرا گئی مگر پھر خود سے کہا، یہ میں نہیں ہوں، میں بہتر بن سکتی ہوں۔ یہ کہنا ہی اس کا دوسرا امتحان پاس کرنا تھا۔ اس کی تیسری اور آخری آزمائش میں اسے ایک نابینا بچی ملی جو سارا دن اپنی گمشدہ گڑیا ڈھونڈ رہی تھی۔ الینا نے گھنٹوں اس کے ساتھ تلاش کی حتیٰ کہ وہ گڑیا مل گئی، اور بچی نے خوش ہو کر کہا، آپ کی آواز میں بہت سکون ہے، کیا آپ پری ہیں؟ الینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جادوگرنی دوبارہ آئی اور کہا، اب تمہیں تاج کا حق ہے، کیونکہ تم نے دل سے دیا نہ کہ حکم سے۔ الینا نورستان واپس آئی تو لوگ حیران رہ گئے۔ اب وہ پہلے جیسی نہ تھی، وہ ہر روز عوام سے ملتی، ان کے مسائل سنتی، اسکول بنواتی، عورتوں کو روزگار دیتی، یتیم بچوں کے لیے گھر بنواتی۔ سب نے دل سے اسے شہزادی کہا، اور اس دن اس نے پہلا سچا تاج پہنا، سر پر نہیں دل پر رکھا گیا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟
اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔